ملی افکار میں خوش آمدید، میں آپ کے ساتھ صاحب قاسمی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن کے ذریعے کرائی جا رہی ایس آئی آر پر ایک بار پھر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے ایس آئی آر کے خلاف منعقد ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایس آئی آر کے بعد جب ووٹر لسٹ کا مسودہ جاری ہو جائے گا تب لوگوں کو الیکشن کمیشن اور بی جے پی کی جانب سے پیدا کی گئی آفت کا احساس ہوگا۔ انہوں نے حال ہی میں بہار میں ہوئے اسمبلی انتخاب کے نتائج کے متعلق بھی کئی الزامات عائد کیے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر بی جے پی بنگال میں مجھے چوٹ پہنچانے کی کوشش کرے گی تو میں پورے ہندوستان میں اس کی بنیاد ہلا کر رکھ دوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ بہار اسمبلی انتخاب کا نتیجہ ایس آئی آر کا ہی پیش خیمہ ہے۔ اپوزیشن وہاں بی جے پی کی چال نہیں بھانپ سکی۔ اگر ایس آئی آر 2-3 سالوں میں کیا جائے تو ہم اس عمل کی ہر ممکن وسائل کے ساتھ حمایت کریں گے۔ ایس آئی آر مخالف ریلی میں ممتا بنرجی نے کہا کہ الیکشن کمیشن اب ایک غیر جانبدار ادارہ نہیں رہا ہے بلکہ یہ بی جے پی کمیشن بن گیا ہے۔ بی جے پی سیاسی طور پر میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے شکست دے سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایس آئی آر کا مقصد بنگلہ دیشی شہریوں کو ووٹر لسٹ سے ہٹانا ہے تو الیکشن کمیشن مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں یہ عمل کیوں کر رہا ہے؟ بنگلہ دیش کے متعلق ممتا بنرجی نے کہا کہ میں بنگلہ دیش کو ایک ملک کے طور پر پیار کرتی ہوں کیونکہ میری زبان ایک ہی ہے۔ میں بیر بھوم میں پیدا ہوئی ورنہ مجھے بھی بنگلہ دیشی کہا جاتا۔ ممتا بنرجی نے بھاجپا پر کئی گمبھیر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ روہنگیا ملک میں کہاں سے داخل ہوئے ہیں؟ سرحد کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ مرکزی حکومت ہی سرحد کی دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ ایس آئی ایس ایف ایئرپورٹ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ محکمہ کسٹم بھی مرکزی حکومت کے ماتحت ہے تو ہم نے یہ دراندازی کیسے کرا دی؟ انہوں نے کہا کہ منی پور اور آسام جیسی کئی ریاستوں میں ایس آئی آر نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ بنگال میں کیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں بنگال پر قبضہ کرنا ہے، حالانکہ انگریز بھی بنگال پر قبضہ نہیں کر سکے۔ ممتا بنرجی نے 2 صفحات پر مبنی ایک درخواست بھی الیکشن کمیشن کو جاری کی ہے جس کی جانکاری انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ساجھا کی ہے۔ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ آپ کو 2 پریشان کن لیکن فوری پیش رفت کے بارے میں لکھنے پر مجبور ہوں جو میرے نوٹس میں لائے گئے ہیں جو میری نظر میں آپ کی فوری مداخلت کی ضمانت دیتے ہیں۔ انہوں نے آگے لکھا کہ حال ہی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مغربی بنگال کے سی او نے ضلعی انتخابی افسروں یعنی ڈی اوز کو ہدایت دی ہے کہ وہ کانٹریکٹ ڈیٹا انٹری آپریٹرز اور بنگلہ صحتا کیندر یعنی بی ایس کے عملے کو ایس آئی آر سے متعلق یا دیگر الیکشن سے متعلق ڈیٹے کے کام میں شامل نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی سی او کے دفتر نے 1 سال کی مدت کے لیے 1000 ڈیٹا انٹری آپریٹرز اور 50 سافٹ ویئر ڈیولپرز کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایک درخواست بھیجی ہے جس سے سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ ضلعی دفاتر میں پہلے سے ہی اس طرح کے کام انجام دینے والے قابل پیشہ ور افراد کی کافی تعداد موجود ہے تو سی او کے اقدام کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک ہی کام کو ایک بیرونی ایجنسی کے ذریعے پورے سال کے لیے آؤٹ سورس کرے؟ روایتی طور پر فیلڈ دفاتر ہمیشہ ضرورت کے مطابق اپنے کانٹریکٹ پر ڈیٹا انٹری کے عملے کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اگر فوری ضرورت ہو تو ڈیوز مکمل طور پر بااختیار ہیں کہ وہ خود اس طرح کی خدمات حاصل کریں۔ پھر سی او کا دفتر فیلڈ دفاتر کی جانب سے یہ کردار کیوں سنبھال رہا ہے؟ پہلے سے مصروف افراد اور مجوزہ ایجنسی کے ذریعے خدمات حاصل کرنے والوں کے درمیان سروس کے شرائط یا معاہدے کی ذمہ داریوں سے کیا اہم فرق متوقع ہے؟ کیا یہ مشق کسی سیاسی جماعت کے کہنے پر ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے کی جا رہی ہے؟ پرائیویٹ ہاؤسنگ کمپلیکس کے اندر پولنگ اسٹیشن قائم کرنے کی تجویز پر ممتا بنرجی نے لکھا کہ یہ بات میرے علم میں لائی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن پرائیویٹ رہائشی کمپلیکس میں پولنگ اسٹیشن قائم کرنے پر غور کر رہا ہے اور ڈیوز کو سفارشات فراہم کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ تجویز ایک گہرا مسئلہ ہے۔ سرکاری یا نیم سرکاری اداروں میں پولنگ اسٹیشنز ہمیشہ سے رہے ہیں اور ان کو ہونا چاہیے۔ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا یہ کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں اپنے متعصبانہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ان مسائل کا انتہائی سنجیدگی، غیر جانبداری اور شفافیت کے ساتھ جائزہ لیں۔ یہ ضروری ہے کہ کمیشن کا وقار غیر جانبدار اور ساکھ ملامت سے بالا تر ہو اور کسی بھی صورت میں سمجھوتا
نہ کیا جائے۔ بہرحال ممتا بنرجی نے یہ کئی گمبھیر سوال کھڑے کیے ہیں اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو یہ 2 صفحات پر مشتمل ایک درخواست بھی جاری کی ہے۔ اب اس خبر میں اتنا ہی۔ آپ کے SIR کے تعلق سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملی افکار کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو صاحب قاسمی پریس کو فالو کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔